بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم ایک نے کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیری سرکار یا رسول اللہ تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ طلع البدر علينا 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 طلع البدر علينا
طلع البدر علينا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا یا تارا نور کا صدقہ لینے نور کا یا تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا طلع البدر علینا طلع البدر علینا بولو طلع البدر علینا طلع البدر علینا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ طلع البدر علینا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1432 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی تیسری شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان ذوالحجۃ الحرام کے عاشرہ اول
کہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور آج اس کی تیسری کڑی ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز کریں، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو چلیے جو دو زانو نہیں ہے وہ کوئی حرج نہ ہو تو دو زانو تعظیم کی نیت سے علم دین کی، پھر جب تھک جائیں تو جس طرح آپ مہذب طریقے پر چاہیں بیٹھ لیں، پھر جب تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو دو زانو ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سڑک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتا ہوں، میں آپ کے جو حسب حال ہو وہ آپ بھی کر لیجئے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران ویسے ہی بیٹھے ہوئے یا چلتے پھرتے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم، لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین،
شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، خصوصاً ہمارے غوث اعظم اعلیٰ حضرت امام غزالی صدر شریعہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی اور حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام دعوت اسلامی کے وقف مدینہ 25 ماہ والے، 12 ماہ والے اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اور تمام امت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رضا، میرا سوال ہے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں جو حصے ہوتے ہیں کیا ہم سب بانٹ دیں یا تھوڑا رکھ لیں؟ اگر ہم سب بانٹ دیں تو اس کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ پورا رکھ لیں تو کیا حکم ہے؟ قربانی کے گوشت کے جو اپنا گوشت ہے قربانی کا، اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، افضل ہے، کریں تو اچھا ہے۔ ایک غریبوں کو دے دیں، ایک رشتہ داروں کو ایک حصے میں سے دیں اور ایک حصہ اپنے استعمال میں رکھیں۔ اب اگر سارا تقسیم کرنا چاہیں غریبوں میں تب بھی حرج نہیں ہے، رشتہ داروں کو سب کا سب دے دیں یا اپنے لیے سارا رکھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ماضی میں اس موضوع کو بہت زیادہ لیا گیا ہے کہ پہلے جو لوگ رکھ لیا کرتے تھے اپنے پاس سارا گوشت، تو انہیں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، گویا کہ اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ، یعنی یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ اس کے بغیر قربانی نہیں ہوتی۔ یہ بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے تھے کہ بھائی 3 حصے قربانی کرنے بہت ضروری ہیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ 2 حصے جو باقی رکھو گے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنا یہ چلا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ سوالات آتے ہیں۔ یہ بہرحال عوامی ایک ہے، لیکن اپنی پسند کی چیزیں تو شاید تقریباً سبھی نکال لیتے ہیں۔ ناشتے کے لیے کلیجی پوری کھینچ لیتے ہیں، جن کے ہاں مغز پسند کیا جاتا ہے ان مغز بھی ناشتے میں استعمال کر لیتے ہیں، سیری پائے پسند ہے تو وہ بھی اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ باقی گوشت کے اگر 3 حصے کرتے بھی ہیں تو پوری قربانی کے جانور سے جو کچھ حاصل ہوا یہ اس کے 3 حصے تو نہیں ہیں، اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں دینی ہے۔ تو اگر کلیجی پسند ہے تو پہلے تو کلیجی اٹھا کر پڑوسی کو دے دے یا کسی غریب کو دے دے، بیچاروں کو، ان کو کلیجی بقرعید میں کون دے گا؟ ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہو یہ رائے کہ ناشتے میں ہم لوگ تو اس کے عمدہ پیس استعمال کرتے ہیں نا، کیونکہ گوشت کھا کھا کر تو گوشت دیکھ دیکھ کر دل بھر جاتا ہے، اس لیے وہ کلیجی اور یہ اچھی لگتی ہے نفس کو۔ ایک میرے ذہن کی بات میں نے عرض کی، عمدہ حصہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں دے دیں تو کیا بات ہے، اللہ نصیب کرے۔ اب یہ پورا سال بابا اس طرح کی کوئی طبیعت بنی رہے نا، جو آپ فرما رہے ہیں کہ پورا یہ دے دیا جائے، تو یہ سال بھر کو اس طرح کی، جیسے کہ ابھی ہم سفر مدینہ کی درخواست کرتے ہیں کہ وہاں جناب قفل مدینہ، آنکھوں کا، زبان کا، عادتیں یوں ہوں، سنجیدگی ہو، یہ سب ہو، لیکن کیونکہ یہاں وہ عادت نہیں ہوتی لہٰذا وہ اس پر عمل ہونا قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سال بھر راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اپنی پسندیدہ چیز دے دینا، جب یہ ساری چیزیں چلتی رہیں تو نہیں لگتا آپ کو کہ یہ ایسے موقع پر خرچ کرنا زیادہ مطلب یا دینا نفس و گرا نہیں ہوگا؟
اور اگر نفس پر گرا ہے تو شاید زیادہ ثواب ہو. ظاہر ہے کہ عادت ہو، یہ تو خیر خالی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے. تو قرآن پاک کے 4 پارے کی ابتدا میں لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہرگز اس وقت تک کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے. تو ہم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرتے کب ہیں؟ ہماری اپنی جو نیچر ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز جس کی ضرورت نہیں وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں کسی کو. ضرورت ہے وہ سائڈ میں رکھ لیتے ہیں، اپنے کام کی، اپنی پسند کی، یا اپنی اگر کوئی زیادہ ہے تو بھی اس میں سے پسندیدہ حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. تھوڑا مطلب ہے کہ وہ کمزور حصہ ہے وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں. عام طور پہ کہ روٹین یہی ہماری. یہ اس طرح کی تو وہ نوٹوں میں بڑی نوٹ کی جاتی ہے. نوٹوں میں بھی ہاں یہی. ہاں، نوٹ میں اگر کوئی کڑک نوٹ ہے نا، نئی تازی بالکل فریش، وہ دینے کا جی نہیں جاتا. حالانکہ وہ 11 روپے کی نہیں ہے 10 کی نوٹ، وہ 10 کی ہے. اور پرانی نوٹ 9 روپے کی نہیں ہے، وہ 10 کی ہے. لیکن بس وہ نئی نہیں ہوتی ہے نا تو وہ جیو نہیں کرتا دینے کا. پرانی چھانٹ چھانٹ کے دی جاتی ہے. تو یہ بھی کیا مطلب اس میں ہماری کوئی طبیعت حرص کا پہلو نظر آ رہا ہے نا. تو یہ نوٹوں کی محبت کا واقعہ یہ ہے کہ یہ مظاہرہ ہے کہ سیم قیمتیں میلی اور کم میلی یا ستھری، لیکن وہ بندہ میلی دیتا ہے، پرانی کرچیلی یعنی کہ وہ سلوٹوں والی جلدی دیتا ہے، اور نئی سنبھال کے رکھتا ہے. خواہ مخواہ حالانکہ وہ کوئی صرف اور صرف ہرس. اگر یہ بھی ہرس نہیں ہے تو پھر ہرس کس کو بولتے ہیں؟ یہ عیدی میں بھی بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو وہی پرانی 100 کی نوٹ پرانی دینا تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی. لیکن جب بالکل گڈی سے نکال کے کڑک نوٹ دیں گے نا تو مزہ آ جائے گا. یار یہ کوئی نوٹ بھی عیدی اس کو بولتے ہیں کڑک نوٹ کو. عیدی میں تو یہ کڑک نوٹیں ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ پھر وہ بیچنے والے پھر اس کا ریٹ بھی زیادہ لیتے ہیں. جی ہاں. گجرے میں بھی نئی نوٹیں ڈالی جاتی ہیں عام طور پہ. جی ہاں. نئی بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صاف ستھری چھانٹ کر بھی بیچتے ہیں. پرانیوں میں سے کچھ نہ کوئی اچھی نکل آتی ہیں، لیکن یہ ہوتی ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہیں. یہ ان کا دام کم ہوتا ہے. آپ کو حکم تو نہیں ہے نا؟ مطلب نہیں، شرن تو کیا اس پر حکم لگے گا، لیکن اپنی قلبی کیفیت تو یہ اپنے قلبی کیفیت کا اس سے مظاہرہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کرنا جو ہے نا یہ میری ہرس ہے، مجھے چاہیے کہ میں نئی نوٹیں جلدی دے دیا کروں. یہ کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہرس کا تھوڑا حوصلہ شکنی ہو. ہرس کی ہمارے ہاں عید کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر نئے نوٹ حاصل کیے جاتے ہیں اور وہ قدرے مہنگے خریدے جاتے ہیں. اس حوالے سے شرعی احتیاط بیان فرما دیں کہ کیا چیز مد نظر رہے کہ یہ لین دین جائز ہو. ہاں، آج کل تو بس وہ فون پر ہوتا ہوگا کہ وہ اتنی نوٹیں بیچ دینا، کیا دام چل رہا ہے بھائی، اچھا جو واجبی ہوگا لے لوں گا. تو اس طرح سودے نہیں ہوتے، بلکہ یہ نوٹوں میں ہے یہ مسئلہ خاص نوٹوں کے لیے. مثال کے طور پر یہ 10 کا نوٹ میں بیچنا چاہتا ہوں، بالکل نیا ہے، اور آپ کے پاس 10 کا نوٹ پرانا ہے، ہم دونوں موجود ہیں آمنے سامنے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے 12 روپے بھلے پرانے دے دو، یہ 10 کا نوٹ لے لو. تو یہ ایک ہی نشست میں ہو جائے. اور میں نے آپ کو یہ 10 کا نوٹ دے دیا، آپ نے اسی نشست میں مجھے 12 روپے دے دیے، یہ جائز ہے. ادھار حرام. کہ نئی نوٹیں پرانی نوٹیں جو آج کل عید کے دن ہے نا بہت خریداریاں ہوں گی، گجرے والے جو بناتے ہیں وہ لوگ بھی نوٹیں خریدتے ہیں. تو ان سب کے لیے یہ واجب ہے، لازمی ہے کہ نوٹیں خریدنا ہے تو ٹیلی فون پر منگوانے سے کام نہیں چلے گا، سودا کرنے سے، بلکہ ایک ہی نشست میں، اور تبادلہ بھی ایک ہی نشست میں ہو، نہ ادھار نہیں ہو سکتا اس میں. تو بابا یہ جو کاروبار کرتے ہیں ہاں، نوٹوں یہ کا، میں اسی کو سوچ رہا تھا کہ یہ تو پورا ایک وہ چین بنی ہوئی ہے. چین بنی ہوئی ہے. پھر اس کے متعلق تو گویا کہ ان کو یہ شاید اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہ اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہ جیسے کہ ہمارے یہاں کاروبار میں تو مارکیٹ پریکٹس ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مارکیٹ پریکٹس یہ ہے، مارکیٹ کا طریقہ کار یہ ہے. تو مارکیٹ کے طریقہ کار پر ہی تقریباً یہاں پر کاروبار کرنے کا ذہن ہے. تو گویا کہ اس کا ایک علم ہے نا، کوئی شرعی اس کے احکامات موجود ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرما چکے ہیں کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو دین کے معاملے میں فقیہ ہو، فقیہ عالم ہو. جاہلوں کا کام نہیں بازار میں.
تجارت کے اصول سیکھنا جس کو تجارت کرنی ہے اس کے لیے تو فرض ہے، نہیں اگر بغیر سیکھے کرے گا تو گناہ گار ہے، ویسے ہی گناہ گار ہے۔ بولتے ہیں ہم حلال کماتے ہیں، اب تم کو پتہ ہی نہیں کہ حلال کیسے ہوتا ہے حرام کیسے ہوتا ہے، جب شدھ بدھ ہی نہیں ہے تو حرام میں پڑ جاؤ گے، تم اس کو حلال سمجھتے رہو گے جہالت کی وجہ سے۔ تو یہاں تو آج کل تو بڑا جاہل اور زوردار چیٹر بندے کو باتوں میں کھا جانے والا ہو، بازار اس کا ہے، شریف آدمی کا تو کام ہی نہیں رہا، حالانکہ وہ بازار شریفوں کا ہے، علماء کا ہے، فقہا کا ہے، جو باریکیاں جانتے ہوں اس کی حلال حرام کی۔ اور ہم بات کر رہے ہیں، ارے یار آپ اتنے شریف تو آدمی، میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں نا، میں یہی عرض کر جو رہا ہوں، مسلمان ہوگا اس کی سمجھ میں آئے گا میری بات، اب جو مسلمان نہ ہو اور اس کی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے باپا یہاں تو آپ کو ایسا نیک شریف سیدھا سادہ آدمی چلا ہے، ارے بھائی تم گھر جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے، مارکیٹ میں کٹ جاؤ گے، خالی خالی کیوں اپنا کچرا کرانے کے لیے آئے ہو بھائی، جاؤ جاؤ تھوڑی چالاکی سیکھ کر آؤ تو بیچ دیں گے ایسے کو تو، نیک آدمی کو تو۔ نہیں، یہ آپ نے جس کی بات کی نا وہ بیچارہ یہ جو ہم شریف اور نیک ایسوں کو بیوقوف بولتے ہیں، اچھا، ہاں بیوقوف کا واقعی کام نہیں ہے۔ باقی جو شریف ہے علم دین جانتا ہے، جو علم دین ہے اور وہ شریف بمانے بیوقوف، یہ زیادتی ہے۔ جی جو علم دین رکھتا ہے بہت چالاک ہوتا ہے، اگر کسی کو اپنی عقل پر ناز ہے کسی تاجر کو تو میں آپ کو عالم کے سامنے بٹھا دوں گا، اب تیسرے کو آپ جس کو آپ چوائس کریں وہ فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں عقل مند کون ہے، عالم ہی تو عقل مند ہوتا ہے، آپ کی دنیا کو آپ سے زیادہ وہ سمجھتا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ ٹچ اس لیے نہیں کرتا، اسی لیے تو نہیں کرتا کہ وہ زیادہ سمجھتا ہوتا ہے دنیا کو، عقل مند ہے۔ یہ خطرناک ہے، دنیا زہر ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو اگر عالم اپنی شرافت کے دائرے میں رہتا ہے، بازاری لینگویج استعمال نہیں کرتا، چیٹنگ نہیں کرتا، تو آپ اس کو سمجھتے ہیں بیوقوف ہے، ان معنوں میں شریف، انہی معنوں میں اللہ والا بھی بول رہے ہیں بیچارہ اللہ والا ہے، نہیں یہاں مراد ہوتی ہے بیچارہ بیوقوف ہے، یہ بدھو ہے، بدھو اس کو کیا آتا ہے، تو پتہ چلے گا کون بدھو اور کون سدھو ہے، میدان میں آؤ گے تو سمجھ پڑے گی۔ تو کسی عالم کو اس طرح نہ سوچا کریں کہ یہ ان معنوں کا شریف نہ کہا کریں کہ یہ بدھو ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہاں واقعی اگر علمی شرافت مراد ہے پھر مرحبا، لیکن عموماً یہ نہیں ہوتا، یوں سمجھے سیدھا سادہ ہے، اس کو کوئی بھان نہیں ہے، بیچارہ بیوقوف ہے، توبہ توبہ۔ کسی بھی مسلمان کی توہین جائز نہیں ہے، کتنا دل دکھے گا کسی کو ہم یہ اس طرح کہیں گے کہ میاں تمہارا کام نہیں ہے، میاں کچھ سیکھ کر آ جاؤ، ہے نا، دل آزار بات ہے یہ۔ یقیناً بابا، سبھی پل رہے، سبھی کا پیٹ بھر رہا ہے یار، کوئی بھوکا، وہ محاورہ ہے نا کہ بھوکا اٹھتا ہے، بندہ بھوکا اٹھتا ہے، بھوکا سوتا نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، سب کھاتے ہیں پیتے ہیں موج کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، عالم بھی کھاتا پیتا ہے۔ اور یہ جو جاہل جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ وہ نہیں کھاتے جو عالم کھاتا ہے، یہ وہ نہیں کھاتے جو جس کو یہ شریف کہتے ہیں وہ کھاتا ہے، تو اس کو ایسی سی بیماریاں لگتی ہیں کہ یاد کرتا ہے۔ اس طرح کی چیٹنگ کرنے والے اور جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والوں کو اکثر آپ دیکھو گے کہ بیچاروں کو بہت بیماریاں ہوتی ہیں، ایسی سی بیماریاں ہوتی ہیں کہ بعضوں کا تو گلے سے نیچے نہیں اترتا، یہ پرہیزی تو وہ پرہیزی، تو بی پی ہائی تو شوگر ہے تو فلاں ہے تو۔ خیر ہم کسی مریض کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیٹر تھا اس لیے ایسا ہو گیا، معاذ اللہ، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کماؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہارا اس طرح بیماریوں میں چلا جائے، ڈاکو چٹھی بھیج دے کہ اتنے پہنچا دو ورنہ آ رہا ہوں، بہت صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امن بخشے، حلال اور آسان روزی دے، کفایت روزی دے، حرص و طمع سے بچائے، آمین آمین۔ اور علم دین باپا اللہ علم تبارک و دین سے تعالیٰ مالا عطا فرما مال دے۔ فرمائے۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ بابا ایک ہمارا تاجر تھا، وہ مسالوں میں ملاوٹ کرنے کا بھی اس کا کاروبار تھا، اس نے یہاں مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کی اور ماشاءاللہ اپنے یہاں جیسے کورس ہوتے ہیں مدنی تربیتی کورس اور قافلہ کورس وغیرہ کیے، اس کا دعوت اسلامی کے ماحول میں اس کا ذہن بنا
اس نے اپنے اس سارے کاروبار کو بند کر دیا، الحمدللہ اس نے اور کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اس کو برکت عطا فرما دی. الحمدللہ تو الحمدللہ مدری ماحول میں ذہن بنتا ہے بابا. بے بس شک. قریب آنے کی دیر ہے، ان کو بلا لو بابا قریب. آ جاؤ آ آ جاؤ جاؤ. سب کے سب آ جاؤ. دعوت اسلامی کے دروازے 25 گھنٹے روزانہ کھلے ہیں آپ کے لیے. تو یہ کوئی دعوت اسلامی والے بھوکے تھوڑی مرتے ہیں، یا دعوت اسلامی والے کوئی بھیک پر تھوڑی پلتے ہیں. الحمدللہ یہ بھی کام کاج کرتے ہیں، ان میں بھی تاجر ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، طرح طرح کے. الحمدللہ اس میں بھی ہمارے ساتھ اسلامی بھائی وابستہ ہیں. داڑھی رکھ لی، امامہ باندھ دیا، تو اس کا مطلب یہ آپ کی بھاشا میں جس کو آپ شریف بولتے ہو ایسے تھوڑی ہے. تو ان کے سامنے بیٹھو گے تو پتہ چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو اس کا خون اکثر اوقات دیواروں پہ لگ جاتا ہے یا روڈ پہ چلا جاتا ہے، لوگ اس پر اکثر اوقات گزرتے ہیں، اس کے لیے کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ آپ اس میں تھوڑا ایکسپلین کر لیں پلیز. ماشاء اللہ ہمارے یہاں گلیوں میں اور کاٹنے کا عرف ہے. چلنے والے کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، اور کاٹنے والے کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ نہ کاٹے جہاں لوگوں کو خواہ تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور ان کے کپڑے نجیس ہوں. دونوں ہی کو اگر دونوں تھوڑی تھوڑی احتیاط کریں گے تو میرا خیال ہے مسائل نہ کھڑے ہوں. البتہ دیوار کو بچانا چاہیے، اور بالخصوص پڑوس کی دیوار کو تو زیادہ بچانے کی حاجت ہے. پڑوس کی دیوار کے ساتھ جانور باندھ دیا اور گوبر سے اس کی گندگی ہو گئی، اسی طرح وہ خون کے چھینٹے ہوئے اس کی دیوار بدنما ہو گئی، تو اس میں تو حقوق العباد کے معاملات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. یہ دوسرے کی دیوار کو تو خوب بچانے کی ضرورت ہے. اور ہاں اگر وہ جس کی دیوار ہے اس کو برا نہیں لگتا اور وہ وہ جانور باندھنے دیا اور اس کی وجہ سے گوبر کے نشانات پڑ گئے تو کوئی بات نہیں، جبکہ اس کو برا لگ نہیں رہا. برا لگ رہا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا. اور ہم نے بلا اجازت اس کی دیوار سے جانور باندھ لیا اور ہمارے روب کی وجہ سے وہ بولتا نہیں، یہ تو بہت زیادہ برا ہے. ایک کام عبادت کا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے پر ہم دوسرے کو بیچارے کو دبا رہے ہیں. یہ بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. 2-3 سال پہلے کا واقعہ کہ ہمارے میرے بیٹے کی یا کسی کی ہم میں سے وہ جانور بندھا ہوا تھا سامنے والے کے مکان کے ساتھ. وہی جو نشانات پڑنے تھے وہ پڑے اس پہ. میری ایک دم توجہ چلی گئی. میں نے کہا یار یہ تو ہم نے کسی کی دیوار خراب کر دی، اب کیا ہوگا. پھر وہ حاجی عبید رضا کو میں نے یہ کام سونپ دیا کہ آپ اس کے اصل مالک سے رابطہ کریں، یا جو بھی کرایہ دار ہے، اس وقت تو کرایہ دار ہی ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح آپ اس کی ہے کہ جڑ تک پہنچے اور اس کو آپ یا تو یہ معافی مانگ کر آفر کریں کہ ہم آپ کو ایسا ہی رنگوا دیتے ہیں، یا آپ معاف فرما دیں. اس طرح کی میں نے ترکیب سونپی تھی. تو یہ ہر ایک کو اس طرح خیال کرنا چاہیے. وہ ترکیب تو انہوں نے ماشاءاللہ بنا لی تھی. جی ہاں جی بتایا تھا مجھے. ہاں جی. یہاں آپ نے جیسے ابھی ایک لفظ استعمال کیا اصل مالک، تو ہمارے یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا احساس پیدا ہو بھی جائے کہ غلطی ہو گئی ہے، تو چوکیدار ہو گیا یا کسی کی کار خراب ہو گئی تو اس کے ڈرائیور سے یا اس طرح کہ ترکیب بنا لیتے ہیں کہ تو وہ بھی بحث نہیں کرتا. تو کیا اصل مالک تک پہنچنا یہ لازمی ہے، یا اگر یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی اگر خلاصی کر دیں تو ترکیب بن جائے گی؟ یار مکان کا چوکیدار کیسے اس کو دے دے گا معافی؟ وہ تو بلکہ بولتا ہے مکان کا تو چوکیدار ہے، اس کو تو پہلے سے چوکی دینی تھی کہ کوئی خراب نہ کرے. وہ تو کہتا ہے نا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. غلط کہتا ہے نا. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے صاحب سے ملوا دے. صاحب بولتے نا، تو اپنے سیٹ سے ملوا دے، اس کو معاف کروا لے. اب وہ چوکیدار پھنسے گا نا، صاحب اس پر بگڑے گا کہ تم کیا کرتا تھا. یہ بھی تو امکان ہے. تو یہ کہ معافی مانگنے والے کو اتنی شدھ بدھ ہونی چاہیے کہ کس سے معافی مانگنی ہے. اس کو پتا ہی نہیں کہ میں کیوں ملنا چاہتا ہوں. میں ملنا چاہتا ہوں، اگر چوکیدار کو کہنا ہی ضروری ہے تو اس کو کیا پتا کیوں ملنا چاہتے ہیں. یا اسی طرح بچے کو بول دیا گھر کے، وہ بھی بول دے گا انکل کوئی بات نہیں. اب اس کو کیا پتا
बच्चे को कि अब्बू से मिले आप, जो भी इसका हो मतलब ऑथोरिटी हो ना उससे मिले, जो माफ करने का हक रखता हो, वरना माफ कैसे होगा। तो जानवर ज़बह करते वक्त भी एहतियातें करनी चाहिए, बहुत ज्यादा हर एहतियात वक्त। करनी चाहिए। खून की और धारें पड़े किसी की दीवार पर, उसको कभी भी पसंद नहीं आएगा यार, कैसे पसंद आएगा। बेचारे ने अभी नया नया चूना किया है और आपने वो खून की धारें मार दी, बोलेगा नहीं मुरूबत में, लेकिन दिल में तो उसको यूं लगेगा ना यार कि ईद के बाद चूना किया होता तो अच्छा था। कि हमारे पड़ोसी जो है वैसे ही बेचारे हैं जिनको कुछ झुचका पड़ता नहीं, जाहिल किस्म के, वो खराब कर देंगे, मेरे को क्या पता था। नया नया किराए का मकान लिया मैंने, चूना करवाया था बड़े जज्बे के साथ, और इसने यूं कर दिया। कितनी बदगुमानियां आपस में, फिर वो गिबतें या क्या क्या घर में बातें करेंगे वो अलग। खून के मुकाबले में गोबर जो है ना उससे ज्यादा घिन आती है। वो जानवर बांधा तो गोबर के निशानात भी पड़ जाते हैं दीवार पे। तो किसी के घर के आगे तो वैसे भी नहीं बांधना चाहिए, रास्ता बंद होता हो उसका तो इजाजत भी नहीं लेनी चाहिए कि बड़ा नहीं डरेगा तो बच्चा डरेगा निकलते हुए। तो इस तरह ये मुरूबत में बेचारे हाँ बोल देंगे, तो ऐसा ना किया जाए। ऐसी कोई हरकत ना की जाए जिससे आपके पड़ोसी को ईजा पहुंचे। क्या बात है मदीने की। अल्लाह इतना हौसला, आमीन, इतना इतना जज्बा, जज्बा इतना दे, एहसास अता फरमाए, जज्बा अता अक्ल सलीम अता फरमाए, अक्ल सलीम मिल जाए, आमीन आमीन। इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। जब अपने ऊपर मामूली सी तकलीफ आती है तो वो मतलब कुड़कुड़ करता है, जब किसी की तकलीफ की बारी आती है चलता है यार, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कर लो कोई बात नहीं, अरे खैर है खैर है खैर है खैर है जी खैर है। यानी दूसरे की बात आती है तो खैर ही खैर नजर आती है उसको, और अपनी जब दुम दबती है तो चीखें निकलती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, बल्कि दूसरों खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को तकलीफ से बचाए तो वो मर्द का बच्चा है। ये हो जाए तो क्या बात है, मुआशरा हमारा सब मदीना मदीना हो जाए, मदीना, मदीना 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 हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे तो मैंने आपसे बहुत कोशिश करी थी कि मैं आपसे पूछूं कहीं मिलूं, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी। मेरा 5 साल से एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में मुझे पूछना था। हो सकता है कोई तावीज़ हो, कोई हो। मेरी कमर के मसला है, कमर के मोरों में गैप है। मैंने 5 साल से मुख्तलिफ जगह का इलाज कराया, जिसकी वजह से इलाज हुआ नहीं। मैंने सोचा, मुझे किसी ने बताया था कि आपसे पूछ लें, इल्म कर लें, अगर कोई ऐसा तावीज़ हो जिससे मेरी कमर का मसला कोई प्रॉब्लम हल हो सके तो बराए मेहरबानी बिल्कुल मेरे बारे में बताएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत दे और ये सेहत आपकी इबादत पर क़ुव्वत का सबब बने, सुन्नतों भरी तवील जिंदगी नसीब फरमाए। कमर के दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं, इनमें एक वजह तो ये भी है कि सड़कों का नाहमवार होना और ऊपर स्कूटर चलाना, इससे जंप बाजों का आते हैं ना, या वो बड़ी गाड़ी में भी जंप आते हैं और बंदा जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो बाजों का देखे वो कमर पे इसका झटका आ जाता है और तकलीफ हो जाती है, या मोहरा सरक जाता है जोरदार झटके में। तो ये एक सबब है। दूसरा इसका सबब ये कि कमजोरी बहुत कम, भले जिस्म नजर आता है सही आता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कमजोरी होती है बदन में, तो कमजोरी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। नीज, मोटापा, पेट निकला हुआ हो ना तो फिर भी वो पीछे प्रेशर पड़ता रहता है, तो इसकी वजह से कमर में तकलीफ हो जाती है। तो एक तो इसका इलाज ये है कि कमर के दर्द के लिए सीधा खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा होकर पीछे जिन हिस्सों पर बंदा बैठता है इन पर 2 हाथ रखे, 2 हाथ रखकर जितना मुड़ सकता है इस तरह पीछे मुड़े, तो ऐसा 12 मरतबा कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 25 तक पहुंच जाए। तो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार हस्ब तौफीक आप ये करते रहें, ये इसकी बहुत अच्छी वर्जिश है और इससे कमर के दर्द में बड़ा फायदा होता है। अच्छा, दूसरा लेटे लेटे
लेटे लेटे अपने पाँव को समेट लें, घुटने खड़े कर लें और हथेलियां जमीन पर नॉर्मली रख लें। और अब ये कि हथेली के टेक पर तो कमर को सिर्फ बुलंद करें जमीन से, तो इस तरह भी कमर के दर्द में इफाका होता है। लेकिन अब इनके मोहरे हट गए या मोहरा हट गया है, तो इस तरह की कोई भी वर्जिश या चैनल्स पर या किताबों में जो इलाज लिखे होते हैं ना, ये हमेशा डॉक्टर के मशवरे से करने चाहिए। तो अगर आपको डॉक्टर इजाजत दे ना, तो ये दोनों तरीके आप इख्तियार करें, अल्लाह करेगा आपको इसमें बहुत फर्क महसूस होगा। और तावीज़ के लिए अर्ज है कि आप दावत इस्लामी के जो तावीज़ात के बस्ते मुख्तलिफ मकामात पर लगते हैं, यहाँ फैज़ान मदीना में जुमेरात को तशरीफ लाएं इज्तिमा में, और यहाँ पर बस्ता होता है, वहाँ से यहाँ से आप तावीज़ हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह इसका भी फ़ायदा होगा। और ये भी मैंने जो अर्ज़ किया ये भी इलाज करें। दूसरा ये कि चलते फिरते या सलामों का विर्द करते रहें, या सलामो या सलामो या सलामो या सलामो, तो इंशाअल्लाह इस तरह भी आपको सलामती नसीब होगी इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं birmingham यूके से बात कर रहा। मेरा ये सवाल है, कब ईद आने वाली, अब्बा अम्मी से कितनी ईद लेनी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। देखो मदनी मुन्ने, जब मदनी मुन्नों को पूछते ना बेटा क्या चाहिए, बड़े मदनी मुन्ने क्या मांगेंगे? क्या चाहिए? गमे मदीना। सुभान अल्लाह। तो आप अम्मी अब्बू से गमे मदीना मांगो। अम्मी अब्बू को बोलो कि हमको मदीने ले जाओ ईदी में, ताकि ये पैसे क्या करने। ये तो था एक मोहब्बत भरा जवाब। वैसे ईदी के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। सादतमंद मदनी मुन्ना वो होता है कि अम्मी अब्बू जो दें वो चुपचाप ले ले, जज़ाकल्लाह कहकर। जिद करना, अड़ी करना, रूना धोना, बर्तन फेंक देना, खाना नहीं खाऊंगा, एड़ियां रगड़ना, ये मदनी मुन्ना नहीं है। फिर ये पेरिस का पप्पू है जो ऐसा करता है ना। तो लंदन में भी मदनी मुन्ना, यूके में। तो बेटे जो आपको अम्मी अब्बू दे वो जज़ाकल्लाह कहकर ले लिया करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा जान, मैं मोहम्मद रफ़ीक अतारी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी का गोश्त मुंह से मांगना कैसा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर गोश्त तकसीम हो रहा है तो वहां तो हाथ बढ़ा दे, चाहे मुंह से मांग ले, चाहे लिख कर दिखा दे कि मुझे गोश्त दे दो, ये जायज है। और अगर वो बांट नहीं रहा तो अब ये सवाल है कि वो हकदार है, तो सवाल कि जब वो शरीयत में उसको इजाज़त मिलेगी, और बहुत देर में इजाज़त मिलती है, इन्हें मिस्कीन है और उसके बाद खाने का है नहीं, और इसलिए अब ये सवाल कर रहा है, तो सवाल उसका जायज़ है। वरना वैसे मांगना जो है ना, इसकी इजाज़त नहीं है, जिल्लत है। क्योंकि कुर्बानी जिसने की ना, उसके गोश्त का वो खुद मालिक है। हर एक अपना हक इसमें रखे कि मेरा हक है इसमें, तो हक औरों का नहीं है इसमें। ये बहुत से लोग समझते हैं कुर्बानी गोश्त मांगने में हरज नहीं है। तो हरज उसी सूरत में नहीं है जबकि वो तकसीम हो रहा हो, वरना घर का दरवाजा बजा कर बोलना कि हमको कुर्बानी गोश्त दे दो, ऐसा करते हैं लोग, इसकी इजाजत नहीं है। कि जहां कुर्बानी हो गई वहां बस पहुंच गए, उनको तंग करते रहते, हमको दो हमको दो हमको दो। ये तरीका बहुत गलत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अजान की बारगाह में मेरा
بریلی شریف سے محمد رضا کو چومتا ہوا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. سے یہ پوچھنا ہے مجھے، جیسے عید کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے کچھ بھائی جو ہے وہ فجر کی فرض جو ہے وہ قضا پڑھنے لگتے ہیں، تو کچھ اسلامی بھائی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے. تو مطلب یہ مسئلہ بتا دیجیے کہ مطلب اس وقت عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جاتے تو کیا فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اعلی حضرت کے مدینۃ المرشد سے بول رہے ہیں، ماشاء اللہ. تو عید کی نماز سے قبل فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ صاحب ترتیب کو تو اور بھی یعنی ویسے ہی قضا تو جلدی ہی پڑھ لینی چاہیے. اور فجر قضا ہو کیوں عید کے دن؟ فجر تو فرض ہے اور عید واجب ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ اگر قضا ہو گئی ہے کسی کی تو عید کی نماز سے پہلے وہ قضا کر سکتا ہے، لیکن سب کے سامنے قضا نہ کرے کہ اس طرح ایک چھپا ہوا گناہ ہے جو لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے نماز قضا کر دی ہے. نماز قضا ہو جائے تو کسی پر اظہار نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بتا رہے تھے کہ یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ بعض خطیب حضرات یہ اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ جس کی صبح کی نماز قضا ہوئی ہے وہ پہلے پڑھ لے. تو اس طرح بھی بعض جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ نماز پڑھ لیجیے فجر کی، پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھی جائے گی. مطلقاً نیکی کی دعوت تو دینی چاہیے کہ اگر آپ کی فجر کسی کی قضا ہو گئی تو اظہار مت کریں ابھی، لیکن عید کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیجئے گا گھر جا کر، اور کوئی اظہار نہ کرے کہ میری قضا ہو گئی ہے. یہ تو جواز کی صورت ہے. ابھی پڑھ لو تو یہ تو بالکل گناہ کے اظہار کا ہی ایک صورت ہے. یہ تو وہ ایسا اگر کوئی خطیب اعلان کرتا تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے کیا ہر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ وہ سلام تحیت جو کیا جاتا ہے وہ ملاقات کے لیے جب کوئی آئے تو اس کو سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا واجب ہے. بیکاری سلام کرتا ہے اس کا بھی جواب واجب نہیں ہے، تو وہ اصل مقصود تو بھی کہ وہ ملنے تو آیا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد طارق سعیدی دبئی سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس وقت دھومے مچائے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہم مدنی چینل کے تھرو سے ہی معلوم کرتے ہیں. میرے بچے جو ہیں مدنی چینل کے علاوہ کوئی اور چینل دیکھنا ہی نہیں چاہتے. غیبت کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور محبتوں کے چور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سعیدی صاحب بچوں کو بھی آپ نے غیبت کے خلاف جنگ کے لیے مجاہد بنا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری چھوٹی سی بانجیا 11 ماہ کی ہے، اسے نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی آپ وظیفہ بتا دیں. اس کو دعوت اسلامی کے مجلس جو ہے نا تعویذات کی، اس سے آپ تعویذ لے لیجئے، اور دم اس کا یہ ہوتا ہے نظر لگ جائے تو بچے کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ولایت حسین ہے، میں یو کے شہر لیسٹر سے بات کر رہا ہوں.
میں یہاں سیر کے لیے پاکستان کے شہر راولپنڈی سے آیا ہوں۔ میں نے مدنی چینل کی دھومیں پاکستان میں دیکھی تھی، لیکن الحمدللہ یو کے میں آ کے میرا دل مدینہ مدینہ ہو گیا کہ ہر گلی کوچے میں سبز امامے کی بہار ہی بہار ہے۔ اللہ کرے کہ مدنی چینل کا فیضان اور ہمارے مرشد باپا جان کا فیضان جاری رہے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، یو کے میں بھی اور دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی بھی دھوم ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بھی باہر ہے الحمدللہ۔ اللہ اور برکت ہے۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب آپ کا یہ ٹیلی فون بھی ماشاءاللہ مدنی چینل پر آ گیا، آپ خوش بھی ہیں، ہم کو بھی خوش کر دیں۔ کتنے دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ جلدی ایس ایم ایس کریں کہ میں انشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ چلیے ابھی نہیں کر سکتے تو کوئی تاریخ دے دیں کب 12 ماہ کے سفر کریں گے، اور فوراً 3 دن کے مدنی قافلے میں تو یو کے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر کر ہی لیں۔ صلو علی الحبیب۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dinam. I'm calling from Birmingham, UK. My question is to Papa Jan. If you drink sharab for the first time, you said that, and you ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, Allah will forgive you. But if you ask for the second time, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. But the third time, if you ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, He won't forgive you. But if you did not know this, and then you later on find out that Allah subhanahu wa ta'ala won't forgive you for the third time, so could you please tell me, will Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you or not? Jazakallah khair. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، ضرور معاف فرمائے گا۔ توبہ کر لیں، لیکن توبہ کرتے وقت یہ تذبذب نہیں ہو، بلکہ یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا، اور یہ بھی دل میں پکا ارادہ ہو، ایم ہو کہ میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ تو انشاءاللہ اس طرح توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور شراب ہے کہ وہ قابل ترک ہے، اس کو پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، سخت عذاب ہے اس کا۔ اس کے لیے ایک وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ نے جاری فرمائی ہے، نگران شورا کی، برائیوں کی ماں۔ ایسے مدنی پھول ہے کہ اگر کوئی شرابی سنے تو اس کا دل زندہ ہو تو فوراً توبہ کر لے انشاءاللہ۔ تو اس کو ضرور آپ اس وی سی ڈی کو ایسے لوگوں تک پہنچائیں۔ نیز اس رسالے کو ترمیم و اضافے، اس وی سی ڈی کو ترمیم و اضافے کے ساتھ لکھ کر مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کے 119 صفحات ہیں، برائیوں کی ماں۔ وی سی ڈی کا نام بھی یہی ہے، رسالے کا نام بھی یہی ہے۔ یہ رسالہ ضرور حاصل کریں، اس کو ضرور حاصل کریں، اور اس کو عام لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک نام ہوتا ہے کہ برائیوں کی ماں، اس میں کئی برائیاں ہوں گی۔ شراب بے شک ام الخبائث ہے، ام الخبائث کا ترجمہ ہے اس میں برائیوں کی ماں۔ اس میں ضمناً اور بہت سارے مدنی پھول آپ کو چننے کے لیے ملیں گے، یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے۔ کسی نے پڑھ بھی لی ہوگی، بعضوں نے، کس نے پڑھ لیا یہ رسالہ؟ ماشاءاللہ، دیکھو یہ کیسے پڑھنے کے شوقین ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو مزید کون کون پڑھنے کا تو میں آپ میں تقسیم کروا دوں؟ مال مفت دل بہر، یار یہ کوئی بات ہوئی یار؟ آپ یہ بولو کہ ہم خریدیں گے انشاءاللہ۔ جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں غریب آدمی یار، سب کو کہاں سے عطا فرماؤں گا یار؟ سوچو گے جو پڑھ لیے وہ قلم الہند قبول فرما لیں۔ بلکہ اس کو اور خرید کر تقسیم بھی کریں انشاءاللہ، جس کے اندر وہ استطاعت۔ 3 وہاں سے نکلے، یہاں 1، 4 یار کے 4 ہو گئے اب انشاءاللہ۔ ہاں بیٹے، آپ نے قلم نہیں لیا پھر؟ ماشاءاللہ، دیکھو
اب تو یہ انشاءاللہ داڑھی بھی پوری رکھیں گے اور اللہ کرے یہ ماما بھی سجا لیں. آپ بیٹے وہ ایک مٹھی داڑھی یہ بھی برائی ہے، داڑھی چھوٹی رکھنا بھی. نیت کر لی ہے نا انشاءاللہ، اور چھوٹی کی ہے اس کی توبہ بھی کر لیجیے. جی اچھا، امامے کی بھی نیت کر چکے ہیں پہلے سے، ابھی کی ہے. سبحان اللہ. کل امامے کے ساتھ بیٹھیں گے یہاں انشاءاللہ، مگر جیسے ہی موقع ملے امامہ باندھ لینا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آج اگر کوئی ملاقات کی صورت ہوئی اور امامہ آپ کے پاس ہوا، اگر آج ہوا تو آج موقع ملا تو انشاءاللہ. پچاس مل گئی، 50 آ گئی لنگر رسائل کی. لنگر رسائل ہے، یہ میری ملک نہیں ہے، میں اس کا وکیل ہوں. نہیں وہ یہ مولانا آپ لوگ ایسی بات کرتے ہو، میری واقعی ملک نہیں ہے نا، لنگر رسائل کی ہے. لوگوں کے پیسے جمع کراتے ہیں لنگر رسائل کے لیے، تو یہ میری ملک نہیں کہلائے گی شرعن. یہ میں وکیل ہوں اس کا، جو بھی بانٹے گا وہ بطور وکیل بانٹے گا، اصل مالک وہی جس نے پیسے دیے. ہاں میں دے سکتا ہوں، تو آپ کو مدنی فیس دو نا یار. آپ پیسے مانگوں گا تو وہ جمے گا نہیں، پھر بولیں گے مولانا کہ کاروبار نہیں ہو سکتا یہاں. نہیں، نیند میں جھونکے مارتے ہوئے پڑھانا بھی میرا مفاد نہیں ہے. ذرا فریش ہوں گے پڑھیں گے تو یاد رہے گا. یہ دیوانہ 3 بار پڑھے گا. مفت دے دو، 1000 بار پڑھ لیں، خالی مفت دے دو بس. پیار لے کر تقسیم کریں گے. یہ سمجھ میں آتی ہے، زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. 3 پڑھنا، 4 پڑھنا، یہ بھی مدینہ مدینہ. جتنا زیادہ پڑھیں گے تو یاد رہے گا. ماشاءاللہ. چلو میں 3 اور 4 ہی آپ کی محبت ہے، میں ایک بار پڑھنے کی درخواست ہے. تو سب کو دینا پڑے گا، تو 50 سے زیادہ اسلامی بھائی تو کافی ہے. یہ اندر خصوصی جو اسلامی بھائی ہمارے مہمان خصوصی بولوں کیا بولوں، ان کو انشاءاللہ. مگر اب بھی یار آپ کو دوں گا نا تو آپ اوپر بیٹھے آپ نیچے بیٹھے، مزہ نہیں آئے گا. جب میں اٹھوں گا نا جاتے ہوئے تو کم از کم اتنا کرنا ہے، یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ ایک خرید بھی لینا، اور کسی اسلامی بھائی کو پڑھنے کی نیت کرا کے کہ بھائی پڑھ بھی لینا آپ یوں، تو ایک نیکی کی دعوت عام ہوگی نا. یہ میری ریکویسٹ ہے. اور 1 سے زیادہ بانٹو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. 5 بانٹیں گے، یہ 4 یار کی 4، 12ویں شریف کے 12 بانٹیں گے پلے سے. ہاں کسی اور سے نہیں. 25 روپیہ دی جائے اس کا، یہ سوچ لو 300 روپے ہو جائیں گے 12 کے انشاءاللہ. چلو جنہوں نے فگر دیا، عدد دیا، مرحبا. جنہوں نے نہیں دیا وہ درخواست ہے ایک، اور جنہوں نے عدد دیا ان پر بھی واجب نہیں ہے میری طرف سے، ٹھیک ہے نا. وہ پورا کر لیں تو اچھا ہے، کہ آپ طلبہ ہیں اور طلبہ کے بعد مجھے پتا ہے کہ مالی پوزیشن طلبہ کی کمزور ہوتی ہے، اندازہ ہے مجھے اس کا. یہ بس اتنا ہی ہے کہ طلبہ پڑھ لیں تو یہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے. بانٹیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ والدین وغیرہ سے بھی اتنے تو مل جائیں گے پیسے، تھوڑے تھوڑے تو. صلو علی الحبیب. مطالعہ کرے گا جو طالب علم وہ بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. طالب علم ہو یا نہ ہو، یہ سارے کے سارے ان مانو کر طالب علم ہیں ہم لوگ، کہ سبھی علم کے جویاں ہیں، علم دوست ہیں، علم سے محبت ہے. ورنہ یہ 11 بجے تک کون بیٹھے ہیں رات کو، وہ بھی مدینے کے 11 بجے تک پاکستان میں. اللہ کا کرم ہے. حالانکہ راتیں بھی بڑی ہیں نا آج کل. یہ رحمت اللہ کی کہ اس نے ہمیں اپنی محبت میں ہم کو بٹھا کر رکھا ہے، کرم ہے اس کا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا جی میرا وبرکاتہ. نام عرفان ہے. مدنی چینل دیکھ کے میں نے داڑھی رکھ لی ہے اور زلفیں بھی رکھ لی ہیں. نماز کی بھی پابندی کر دی ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل سے میرے کو بہت کچھ حاصل ہوا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو استقامت بخشے. مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں, یہ بھی مدنی چینل کے ذریعے آپ کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, انفرادی کوشش کی جا رہی ہے. تو چھتی نال مدنی قافلے میں سنت و برا سفر کیجئے, انشاءاللہ اور برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ My name is وبرکاتہ. Mohammed Asif. I'm from Birmingham, UK. My question to Papa John is that can I travel? I'm 15 years old. Can I travel on Monday Kafla? Jazakallah. I love Papa John. ہاں نہیں, 16 سال کی عمر میں وہ مدنی قافلے میں سفر کی اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ 22 سال کے ہو جائیں گے تو پھر اجازت ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ مدنی کام کریں, گھر میں درس دیں فیضان سنت کا, علاقائی دورہ نیکی کی دعوت میں حصہ لیں, مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں, جامعۃ المدینہ میں پڑھیں, اور بہت سارے مدنی کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر والدین غلط بات پر ڈانٹیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ گناہ سے کس طرح بچا جائے؟ اور باپا آپ سے دعا کی درخواست ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک مدنی چینل کو آباد رکھے. جزاکم اللہ خیرا. آمین. 2-3 سوالات کی. والدین غلط ڈانٹ دیں, غلطی نہ ہو اور ڈانٹ دے تو کیا کرے؟ معاف کر دے. کیونکہ ماں باپ کو بھی اس طرح اجازت نہیں ہے کہ بلا وجہ ڈانٹیں یا بلا وجہ سزا دیں. تو اگر ماں باپ نے غلطی سے ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, آخر ماں باپ ہے نا آپ کے, یہ خدمت بھی تو کرتے ہیں, آپ پر خرچہ بھی کرتے ہیں, تو ان کو آپ معاف کر دیں اس سے پہلے کہ وہ خود معافی مانگے. کیونکہ ماں باپ اور اس دور میں معافی مانگیں یہ بڑا مشکل ہے. ورنہ وہ اگر اولاد پر انہوں نے ظلم کر دیا تو ان پر ضروری ہے کہ معافی مانگے, ہے نا, اگر ظلم کر دیا تو. اور غلط فہمی میں ڈانٹ دیں, میراث میں غلط فہمی میں ڈانٹ دے تو حرج نہیں ہے, والدین پر کوئی جرم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. محمد. باپا بھی آپ نے کسی کو قلم عطا فرمایا تھا, ایک کال آئی ہے. سبحان اللہ. میرا نام ذاکر علی ہے, کراچی سے. بابا کو بولے مجھے بھی یہ دعا دیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ قلم دے دیں. میں تو ہاتھ میں اٹھا لوں گا, آپ اٹھاؤ گے کہ پکڑو گے کیسے اس کو, قلم کو؟ میں نے تو اٹھا لی. اور آپ تو ماشاءاللہ ذاکر علی ہیں, یعنی علی کا ذکر کرنے والا. تو اب آپ کو قلم سے کیا ہے یار, ذکر علی میں لگے رہو. ماشاءاللہ. باپا دعا دے. مدنی مننے کا جذبہ, ہاں دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ذکر علی کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ کار ثواب ہے, یقیناً کار ثواب ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا محمد رفیع اتاری. باپا پچھلے دنوں عمان میں قافلوں میں حاضری ہوئی. کثیر اسلامی بھائی نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے ماشاءاللہ. اور اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے تھے کہ باپا کی بارگاہ میں اگر حاضری ہو جائے تو ہمارا سلام اور دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے. وعلیکم السلام.
वलहु। बाबा तफसील से भाई अब ईद पर भी काफिलों के लिए अपनी तरकीब बना रहे हैं माशाअल्लाह। और अब अगर दुआ फरमा दें कि ये अमारात में भी ईद पर छुट्टियों की तरकीब होती है जी जी, कि काफिलों की तरकीब बन जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बनेगी। ईद के दिन यहाँ वाकई बहुत काफिले सफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी तरह मसरूफियात नहीं होती, एक तादाद होती है, बेचारे छड़े होते हैं। ईद के दिन ये काफिले में सफर कर सकते हैं। वहाँ के सारे ही जिम्मेदार, बल्कि जहाँ जहाँ ये बापा सूरत हाल बयान कर रहे हैं, तमाम ही जिम्मेदार अपने अपने मुल्कों में, इलाकों में कोशिश करके, क्योंकि हर मुल्क में वाकई वो मसरूफियत नहीं होती, तो वो काफिलों में सफर कर सकते हैं। जी, वहाँ खाले जमा करने का तस्वुर नहीं है ना जी बापा, तो वहाँ तो खाले फेंक दी जाती है। छुट्टियाँ होती हैं बापा। जी हाँ, छुट्टियाँ होती है, खाले फेंक दी जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का अंदाज नहीं है वहाँ, जिंदगी का अंदाज अलग है। ज़ाहिर है मुज़ाकरे में इन ममालिक के कई इस्लाम में शरीक होंगे। अगर बराह रास्त आपकी तरफ से तरगीब हो जाए तो वो काफी इस्लाम मदनी काफिलों के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, छुट्टी से फायदा उठाते हुए तमाम ईसाई भाई मदनी काफिलों में सफर करें इंशाल्लाह। इसमें बाबा अगर नेकी की दावत ज़्यादा आम हो ना, तो छुट्टी की वजह से भी मसाजिद में रश बढ़ाया जा सकता है। लोग आएंगे, बैठेंगे, आपके मदनी हलकों में शरीक होंगे, दर्स व बयान में शरीक होंगे, क्योंकि इनकी भी जिस तरह आपने मदनी काफिलों में सफ़र इख्तियार किया, तो दीगर जो आपके शहर और मुल्क के लोग होंगे उनके पास भी हो सकता है कि इतना वक्त तो हो, क्योंकि काम काज बंद होता है ना। तो बस हर इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत की मदनी काफिले वाली सदा पर लब्बैक कहते हुए मदनी काफिलों में सफ़र करें। मुल्क भर के, दुनिया भर के निगरान काबीना, दीगर जिम्मेदारान, बैरून मुल्क की मजलिस को अपने काफिलों की कारकर्दगी भी भेजें कि कहाँ कहाँ से कितने मदनी काफिले, कौन कौन से जिम्मेदार सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। अल्लाह, यहाँ जितने इस्लाम में मौजूद है सब माशाल्लाह सबने नियत कर ली है काफिले में सफर करेंगे। अरब अमारात के लिए मेरा मदनी हदफ ये है कि अगर आप कोशिश करेंगे ना, अरब इमारात का हदफ आ रहा है भाई, तैयार हो जाएं। आप कोशिश करेंगे तो 112 मदनी काफिले सफर करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। पापा आपकी आंखें ठंडी करेंगे इंशाअल्लाह अरब इमारात वाले। और सल्तनत ओमान में 25 मदनी काफिलों का मदनी हदफ इनको पहुंचा दीजिए। सफर करवाएंगे पापा इंशाअल्लाह। 25 मदनी काफिले। मसलक का तू इमाम है यास क़ादिरी, मसलक का तू इमाम है यास क़ादिरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादिरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादिरी, फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादिरी। डंग